محترم والدین، 2 منٹ اس تحریر کو توجہ سے سن لیں۔ ہم آج شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، بدتمیزی کرتے ہیں، زبان چلاتے ہیں، آپس میں پیار محبت نہیں، بڑوں کی عزت نہیں، کھانے میں نخرے کرتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ماں ایک چیز پکاتی تھی تو 6 بچے چپ کر کے رب کا شکر کر کے کھاتے تھے۔ آج ماں 6 چیزیں پکا کر ایک بچے کے پیچھے بھاگتی پھرتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ آج کے بچے اتنی جلدی بور کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم بور ہو رہے ہیں۔ کیا ہم تمیزدار بچے تھے یا ہمارے والدین کی تربیت اچھی تھی؟ سوچیں، کیا ہمارے والدین ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون پکڑا دیا کرتے تھے، یا وہ بھی ہر وقت موبائل ہاتھوں میں تھامے موبائل زومبیز بنے رہتے تھے؟ کیا وہ ٹی وی کو ہماری بیبی سیٹنگ کے لیے استعمال کرتے تھے؟ کیا وہ ہمیں ٹی وی کے آگے بیٹھ کر کھانا کھلاتے تھے؟ ذرا کل سے بچوں کا سکرین ٹائم تو نوٹ کریں۔ ٹی وی، لیپ ٹاپ، موبائل، گیمز سب اس میں شامل ہیں۔ آج کے بچے کم از کم اوسطاً 55 گھنٹے سکرین ٹائم استعمال کرتے ہیں۔ کیا اس سے آدھا وقت بھی ہم نے بچوں کی اسلامی تربیت پر بھی لگایا ہے؟ کیا ہم ماں باپ تربیت کی ذمہ داری ایک دوسرے پر یا اسکول پر ڈال کر خود فیس بک، ٹک ٹاک اور واٹس ایپ میں بزی رہتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر تو ہمیں شکوہ نہیں ہونا چاہیے، سارا قصور تو ہمارا ہے۔ ہمارے بچے بدتمیز ہو رہے ہیں اس لیے کہ وہ یہ سب غصہ، بدتمیزی، ہائپر ایکٹیویٹی، بد زبانی ہم سے اور گیمز، ٹی وی اور کارٹون سے حاصل کرتے ہیں جو 24 گھنٹے ہم انہیں خود مہیا کرتے ہیں۔ ان کی نظر کے مسائل، دماغی مسائل، جسمانی اور معاشرتی مسائل، ان سب کا ذمہ دار ہمیں کس کو ٹھہرانا چاہیے؟ ان بچوں کی کریٹیوٹی کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ انہیں اعلیٰ کرداری، ادب و آداب، اچھے اخلاق سے دور دور کا واسطہ نہیں، کیوں؟ آگے سنیں اور فیصلہ کیجیے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو کبھی اعلیٰ کرداری لوگوں کی کہانیاں سنائی ہیں؟ کبھی بتایا ہے کہ ہمارے مسلم ہیروز کون تھے؟ ہمیں کس کو اپنا آئیڈیل اور کاپی کرنا چاہیے؟ ہماری ننھی عائشہ مٹک مٹک کر بدتمیزی سے بات کرے اور ڈر ڈر جواب دے، انڈین اداکاروں کو کاپی کرے تو ہم خوشی سے نہال ہو کر اس کا یوٹیوب چینل بنا لیتے ہیں۔ ہمارا کیوٹ سا احمد اوئے اوئے کر کے چلائے اور غصہ کرے تو ہم اس کو ٹی وی پر لا کر بٹھا دیتے ہیں اور شے دے دے کر مزید بدتمیزی پر اکساتے ہیں۔ خیر، یہ تو ہمارا معاشرتی معیار ہے۔ یہ ہمارے بچے جو سکرین پر سارا دن دیکھیں گے وہی کریں گے نا۔ ہمارے بچے موبائل زومبیز کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی بچوں کو رات کو سلاتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اوقات سنائے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی بتایا کہ قرآن کی فلاں آیت کیوں اور کیسے نازل ہوئی؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ کبھی نبیوں کے قصے بتائے؟ کبھی بتایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کن حالات میں ہمت سے صبر کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے فراس اور یقین کے ساتھ رب کا ہاتھ تھامے رکھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں رب کے فیوریٹ فرینڈ تھے اور کیوں اتنی قربانیاں دے کر بھی کبھی کوئی شکوہ نہ کیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کیسے مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے؟ قوم لوط کس جرم کی پاداش میں اتنے عظیم عذاب کی حقدار ٹھہری؟ حضرت نوح علیہ السلام کی 90 سالہ ثابت قدمی کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ حضرت آسیہ کتنے پکے ایمان والی تھی اور اس کا انہیں کیا صلہ ملا؟ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کی پاکیزگی کی کیوں مثالیں دیتا ہے؟ دنیا جہاں کی کتابیں تو ہمارے بچوں کے بک شیلف میں سجی ہیں، مگر کس کس کے بچوں نے پوری قصص الانبیاء پڑھی ہوئی ہے؟ ہم بچوں کے نام تو شوق سے فاطمہ، ابراہیم، موسیٰ، بلال، مریم، ختیجہ اور اسماعیل وغیرہ رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا ہے، اب ہمارے بچے خود بخود نیک بن جائیں گے۔ مگر یہ بچے ہمارے لیے کیسے صدقہ جاریہ بنیں گے؟ کبھی قاری کے حوالے کرنے کے بجائے ہم نے خود ان کو قرآن پڑھانے کی کوشش کی ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھایا ہے، بتایا ہے کہ اللہ اپنی کتاب میں کہتا کیا ہے۔ ہمارے بچوں میں کردار کی وہ اعلیٰ خوبیاں کیسے پیدا ہوں جو ہمارے جلیل القدر صحابہ، اولیاء اور انبیاء میں تھیں۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم دلی، سخاوت، وفا شاعری اور وفاداری، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ کرداری اور عدل و انصاف، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرم و حیا، احسار اور غنا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرات، رشد اور فراست، سیف اللہ حضرت خالد بن ولید جیسے جری اور سیلف جرنیل کی دلیری، حضرت خدیجہ کی وفاداری اور خدمت گزاری، حضرت بلال کی قربانیاں اور ثابت قدمی، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنے والد کے لیے پیار اور ادب و احترام، محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جرأت مندی اور بہادری، حضرت انس اور حضرت عائشہ کی علم سے محبت، کتنے ہی انگنت نام اور ہیں۔ یہی مسلم ہیروز ہیں جن کی سچی داستانیں کردار و اخلاق کی بلندیوں پر لے کر جاتی ہیں، نہ کہ انٹرنیٹ فلیکس، یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر گزارا وقت اور آوارہ گردیاں۔ اس سے پہلے کہ سوشل میڈیا اور موبائل فون کا یہ فتنہ ہماری نسلوں کو لے ڈوبے، ابھی بھی وقت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شکوہ کرنے سے پہلے خود کو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم اور سنت سے پیار سکھانے میں کتنی محنت کی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو روز کتنا کوالٹی ٹائم دیتے ہیں، بچوں میں احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اور انہیں اخلاق و محبت کے کتنے درس پڑھاتے ہیں۔ کچھ دیر کو اکیلے بیٹھیے اور سوچئے، اور پھر اپنے پارٹنر سے ڈسکس کر کے پلان کیجئے۔ رکیے، ایک دوسرے پر الزام مت دھریے، آپ دونوں کو مل کر ایک ٹیم بن کر کام کرنا ہے، مگر بچوں کو بدلنے سے پہلے خود بدلیے، اور ہم بدلے تو بچوں کو بدل پائیں گے۔ اچھے بچوں کے لیے اچھے ماں باپ بننا ضروری ہے، اور اب تو بہترین وقت ہے۔ کرونا اور قرنطینہ کو اپنے لیے رحمت سمجھیں اور اپنے بچوں پر بھرپور توجہ دیں، اور اپنے بچوں کو قدرتی مناظر انجوائے کرنے دیں، درختوں پر چڑھنے دیں، ٹیچر اور گھر کھیلنے دیں۔ بچیوں کو اپنے ساتھ گھرداری سکھائیں، اور بیٹوں کو گھر کی دیگر ذمہ داریاں تھمائیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ رب نے تو ہمیں الحمدللہ صحیح سلامت اولاد دی تھی، مگر ہم انہیں معذور کرتے جا رہے ہیں، ہاتھوں میں موبائل، نظریں ٹی وی پر اور دماغ گیمز میں۔ ان میں سوچنے سمجھنے، پرابلم سالونگ اور اٹھ کر جسمانی کام کرنے کی صلاحیتیں ہی مفقود ہوتی جا رہی ہیں۔ کوئی کام کہہ دو تو 100 بہانے، یا اتنی بلند آواز کرنی پڑے گی کہ بندہ کہے خود اٹھ کر کام کر لیں۔ آئیں گے تو 2 منٹ ساتھ کھڑے ہو کر احسان کر کے چلے جائیں گے۔ انہیں ماں باپ کی قدر اور عزت کون سکھائے گا اور کیسے سکھائے گا؟ تربیت کا یہ کام کرنا تو ہم کو خود ہی ہوگا۔ میں کہتا ہوں، اگر اولاد کو سونے کا مہر بھی بنا دیا جائے، دنیا جہان کی ڈگریاں ہاتھ میں تھما دی جائیں، اور تربیت نہ کی تو کوئی فائدہ نہیں ایسی محنت کا۔ کاغذ قلم پکڑیں اور آج ہی پلان کریں۔ آج کا دن پھر نہیں آئے گا، ابھی تربیت کرنی ہے، اور یہ بچے ہی آپ کا سب سے بہترین سرمایہ ہیں۔ یہی اولاد ہے جو انسان کے لیے فتنہ بھی بنتی ہے اور صدقہ جاریہ بھی۔ اب آپ انہیں اپنے لیے کیا بنانا چاہتے ہیں، یہ آپ پر منحصر ہے، آپ کی تربیت پر منحصر ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کی بھلائی کے لیے شیئر ضرور کریں۔ اچھی اسلامی اور اخلاقی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔